السلام علیکم ناظرین، ٹی سی این ایکسکلوزیو کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد۔ آج اہم موضوع لے کر آئے ہیں تو یہ ایشو اس وقت ہر زبان میں جو ہے نا وہ آیا ہوا ہے اور اسٹرانگ بات کہی کہ 50,000 بیٹوں پہ مجھے اتنا اعتبار نہیں ہوگا جتنا کہ مجھے اپنی بیٹی پہ ہے۔ تو وہاں پر رہتے ہوئے پڑھتے ہوئے جو آپ کے ساتھی تھے وہ آپ کو سپورٹ کرتے تھے؟ اگر اف یو نو واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ تو وہاں پہ آپ کو بہت حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ رباب مہدی صاحبہ کا تعلق کہاں سے ہے؟ ماں باپ کا جو درجہ ہوتا ہے، انہیرنٹلی آئی کم فرام اے فیملی۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی سی این ایکسکلوزیو کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد۔ ناظرین، ایک آج اہم موضوع لے کر آئے ہیں جس پر ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ ایسا حساس موضوع ہے جس پر لوگ سننا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر اس ایشو کے اوپر بات نہیں کی جاتی، کیونکہ جو بھی اس ایشو کو اٹھاتا ہے اس آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے یا وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ اب وقت بدلتا جا رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ باشعور ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے، تو یہ ایشو اس وقت ہر زبان میں جو ہے نا وہ آیا ہوا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کھل کر بات ہو تاکہ جو بنیادی مسئلہ ہے، جو بنیادی جڑ ہے، اس کو ختم کیا جا سکے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک سینئر قانون دان ہے جو کہ خواتین کے مسائل کے اوپر وہ کام کر رہی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی، اور ان کی ان خدمات کو ملکہ برطانیہ نے بھی جو ہے وہ سراہا، ان کو اعزاز سے نوازا۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی دنیا کے جنگ زدہ علاقے ہیں وہاں پر بھی انہوں نے اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ پٹھان گھرانے سے ان کا تعلق ہے، یقیناً پٹھان معاشرے کے اندر جو ہے اس طرح سے کوئی آگے چلے تو یہ مطلب ایک قابل ستائش بات ہے، اور وہ خاتون بھی ہیں اور خاتون کے مسائل پر وہ کام بھی کر رہی ہیں۔ میری مراد جو ہے وہ رباب مہدی صاحبہ سے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے جو ہے آپ آئی ہیں، بہت شکریہ۔ تھینک یو فار انوائٹنگ اس۔ مہدی رباب کون ہے، کیسے اس مقام پر پہنچی اور کیا مشکلات جو ہیں ان کو فیس کرنا پڑیں؟ ایک عام خاتون، اور جو میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ اسٹرگل میں نے کی ہے وہ تعلیم۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس جنریشن سے ہیں جہاں پہ ہمیں تعلیم کا جو حق ہے وہ آٹومیٹکلی نہیں ملتا، تو وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے مجھے فائٹ کرنا پڑی۔ اور اس میں سب سے زیادہ میں کہوں گی کہ جب پیرنٹس، کیونکہ میرے سب سے زیادہ جو ساتھ دیا وہ میرے والد نے دیا، تو جب پیرنٹس سوسائٹل نارمز کے خلاف جا کر اپنے بچوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں اور ان کو کرش کرنے کی بجائے ان کو انکریج کرتے ہیں، تو مجھے یاد ہے کہ ایک بہت بڑا ایشو ہوا تھا، کیونکہ ظاہر ہے آئی کم فرام اے ویری کنزرویٹو بیک گراؤنڈ، اور میں قابل تھی، میرے پاس اسکالرشپس بھی تھیں۔ تو جب میں نے وہ اپنے گریڈز اپنے بابا کے سامنے رکھے اور میں نے ان سے کہا کہ اگر میں بیٹا ہوتی تو آپ مجھے باہر پڑھنے کے لیے جانے دیتے، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بھی جانے دوں گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنا گھر، آبائی گھر جو ہے انہوں نے بیچا میری تعلیم کو اسپانسر کرنے کے لیے۔ اور پھر جب لوگوں نے کہا کہ کوئی اپنے بیٹے باہر نہیں، آئی واز دا فرسٹ گرل from my not only my family, from my entire city، جو کہ باہر تعلیم لینے کے لیے گئی۔ اور پھر جب لوگوں نے کوشچن کیا کہ ہم تو اپنے بیٹوں کو نہیں بھیجتے، تو آپ نے اپنی اتنی چھوٹی سی، کیونکہ میں I was the youngest collegiate، میری عمر اس وقت صرف 13 سال کی تھی، تو میرے بابا نے ایک بہت اسٹرانگ بات کہی کہ 50,000 بیٹوں پہ مجھے اتنا اعتبار نہیں ہوگا جتنا کہ مجھے اپنی بیٹی پہ ہے، مجھے اپنی بیٹی پہ ناز ہے۔ تو دیٹ واز دا جرنی۔ اور پھر میں باہر گئی، میں نے انگلینڈ میں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک بچے کے لیے ایک علیحدہ کلچر، علیحدہ ماحول ہوتا ہے، لیکن میں نے وہاں پہ بھی سوائے کی انکریجمنٹ کے کچھ نہیں دیکھا، کیونکہ ہم لوگوں کو اکثر کہا جاتا ہے کہ لک ڈاؤن، لیکن وہاں پہ مجھے کہا جاتا تھا لک اپ، لک پیرلل ٹو دا گراؤنڈ۔ اور وہاں پہ ایک قسم کا، جب آپ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو آپ اس ملک کے سفیر بھی ہوتے ہیں۔ جس کانوینٹ میں میں تھی وہاں پہ میں واحد مسلمان لڑکی تھی،
تو وہاں پہ اکثر اٹالین، اسپینش، مختلف ممالک سے بھی لڑکیاں آئی ہوئی تھیں اور مختلف مذاہب سے بھی. تو جو ہماری بیسک چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں ہوتی کہ اور پھر جب میں یونیورسٹی میں گئی تو وہاں پہ بھی مجھے انکریجمنٹ ملی ٹو دا ایکسٹینٹ کہ جس ہوبن لاء کالج میں میں جاتی تھی، بہت بڑا کالج ہے وہاں کا، تو وہاں پہ انہوں نے مجھے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک پریئر روم خاص طور پہ بنایا. اچھا، آپ کے لیے؟ جی، کیونکہ میں اکیلی مسلم لڑکی تھی، لیکن میرے لیکچرز مس ہوتے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بیکاز برطانیہ پولر کے نزدیک ہے، پولس کے نزدیک ہے، تو وہاں پہ مغرب کی اذان بہت جلدی ہو جاتی ہے، تو نماز کا وقت یوز ٹو کوئنسائڈ ود مائی لیکچرز. تو میں جلدی سے کانوینٹ جاتی تھی، وہاں پہ نماز پڑھ کے جتنی دیر میں واپس آتی تھی میرے لیکچرز مس ہو جاتے تھے. تو انہوں نے یہی دیکھا کہ قابل بچی ہے، اسکالرشپ پہ بھی آئی ہوئی ہے، تو یہ اپنے لیکچرز کیوں مس کرتی ہے. تو مجھے وہاں کی، آپ چانسلر کہہ سکتے ہیں ان کو یونیورسٹی کا، تو اس نے بلایا، اس نے پوچھا کہ آپ لیکچرز کیوں مس کر رہی ہیں. تو میں نے ان کو اپنی سچویشن بتائی. تو میرے کچھ کہے بغیر انہوں نے یونیورسٹی میں ایک پریئر روم بنایا تاکہ میرے لیکچرز مس نہیں ہوں اور میں نماز پڑھ سکوں. اور پھر کچھ لوگوں کا کہنا تھا، کیونکہ میں ہیڈ اسکارف لیتی ہوں اور اس وقت 9/11 کا بھی واقعہ ہوا تھا، تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ایک حجاب پہننے والی لڑکی ہمیں برٹش ویلیوز کے بارے میں کیا بتا سکتی ہے. لیکن اگر جب آپ حقوق کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنا کلچر اور کیریکٹر کو کنسیڈریشن میں رکھیں تو آپ کی کریڈیبلٹی ایڈ ہوتی ہے اور ہر کوئی آپ کو بہت زیادہ ویلیو کرتا ہے. تو برطانیہ کے لوگوں نے مجھے اس لیے اتنا ویلیو کیا بیکاز آئی کیپٹ مائی کیریکٹر. آئی واز انشیمڈ آف مائی کلچر، آئی واز انشیمڈ آف مائی کیریکٹر. اور وہ پھر اتنا زیادہ آپ کو اوور ویلمنگ رسپانس ملتا ہے کہ میں نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں 32 کوسچنس پرومپٹ کیے ہیں اور مختلف ایشوز کے اوپر. اور برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر، ہاؤس آف لارڈس کے اندر مختلف ایشوز کے اوپر، IDPs کے اوپر، اسٹریٹ چلڈرن کے اوپر، کشمیر کے اوپر اور کانفلکٹ زونز کے اوپر. کوئی مشکل نہیں آئی؟ دیار غیر، اس میں اتنی کم عمر لڑکی، مشن اس کا اتنا بڑا، خواب اس کے اتنے بڑے، تو وہاں پر رہتے ہوئے پڑھتے ہوئے جو آپ کے ساتھی تھے وہ آپ کو سپورٹ کرتے تھے کہ نہیں؟ کہیں نہ کہیں انہوں نے بھی کوئی آپ کو جو ہے وہ پریشان کیا یا آپ کہیں کمزور پڑی؟ دیکھیں، کہنے کو تو سارا کچھ ہمیشہ امپاسبل لگتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ سوچ ہونی چاہیے کہ آپ کا فوکس لوگوں کی بجائے اپنے ڈریمز پہ ہونا چاہیے. لوگوں کی بجائے آپ کا جو فوکس ہے، آپ کا جو گول ہے اور آپ کا جو انٹرسٹ ہے. نارملی اگر whatever I was doing, I wasn't doing for myself or for self promoting or for a self serving purpose. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ دوسروں کو نظر آ جاتی ہے. تو جو کچھ کیا وہ rather impossible تھا، لیکن جب آپ نیت بنا لیتے ہیں، جب آپ محنت کرتے ہیں اور جب آپ میرٹ پہ ہوتے ہیں، تو انہونی کو ہونی بنانا خدا کی ذات کرتی ہے. اور مجھے بہت زیادہ انکریجمنٹ ملی. اور وہاں پہ ایک بات ہے کہ اگر آپ میرٹ پہ ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ نالج از امپاورمنٹ. اگر اف یو نو واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ، تو وہاں پہ آپ کو بہت حوصلہ افزائی ملتی ہے. اس ایکسٹینٹ تک کہ اگر آپ کو کبھی برطانیہ کی ہاؤس آف لارڈس کی تصویریں دیکھنے کا موقع ملے تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ فلانا منسٹر آ گیا تو وہ سینٹر میں بیٹھے گا. وہاں پہ جس نے جو ایشو اٹھایا ہوتا ہے اور جس ایشو کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات ہوتی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اکثر جب ہاؤس آف لارڈس کی میٹنگ ہوتی تھیں تو نہ کہ صرف آپ کی بہن پیئرز انٹرنس سے انٹر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہاؤس آف لارڈس کی 2 انٹرنسز ہیں، ون از دا کامنز اینڈ ون از دا پیئرز انٹرنس. تو وہاں پہ وہ مجھے پارلیمنٹیرینس کی طرف سے ایکسس دیتے تھے، اور آپ کی جو بہن ہے میری بالکل سینٹر سیٹ ہوتی تھی. اور بلکہ کبھی کبھی تو مجھے خود شرمندگی ہوتی تھی کہ ان کے بڑے بڑے لارڈز، جدی پشتی لارڈز اور ممبرز آف پارلیمنٹیرینس نیچے بیٹھے ہوتے تھے اور ہم لوگ، کیونکہ وہاں پہ اٹس آل اباؤٹ ایکوالٹی. اور the sole purpose is normally on the issue, the focus is on the issue rather than people.
تو پھر وہاں پہ مسلم کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج جب لی رگبی کا واقعہ ہوا، یہاں پہ ایک ان آرمڈ سولجر کا تھروٹ سلٹ کیا گیا تھا، تو وہاں پہ آرمڈ فورسز کے ساتھ مسلمان ملکوں کا ظاہر ہے ایک تاثر، اور اس کو بھی برج بلڈنگ کرنے کے لیے آئی واز ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرز آف دا آرمڈ فورسز مسلم فورم آلسو. اور اگین یہ جب آپ کی نیت صاف ہو تو آپ کو پتہ ہے کیونکہ وہاں پہ کافی ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، تو جب بھی وہاں کا جو چیف آف ڈیفینس ہے یا جو منسٹر فار ڈیفینس ہے، جب بھی مسلمان ممالک کا کوئی ایشو آتا تھا تو 10-15 لوگ ہوتے تھے جن کو کہ بلایا جاتا تھا، ان میں آپ بھی شامل، اور ان میں بھی شامل تھی. رباب مہدی صاحبہ کا تعلق کہاں سے ہے، اور پٹھان طبقے میں، پٹھان معاشرے کے اندر بچوں کی تعلیم پہ اور خاص کر بچیوں کی تعلیم پہ وہ توجہ نہیں دی جاتی، لیکن آپ نے یہ کہا کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کی تعلیم کے لیے گھر بیچا اور انہوں نے سب کے ساتھ ایک حساب سے دشمنی مول لی، تو یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ آپ نے اپنے والد صاحب کا کیسے مائنڈ بدلا؟ دیکھیں انہیرنٹلی میرا نہیں خیال ہے کہ مائنڈ، ماں باپ کے اندر جو پیار ہوتا ہے اور ماں باپ کا جو درجہ ہوتا ہے، انہیرنٹلی آئی کم فرام اے فیملی جہاں پہ فیملی ویلیوز کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. تو میرے خیال سے کہنے کی بات نہیں ہوتی بلکہ احساس کی بات ہوتی ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ میرے والد میں احساس تھا، اور میں نے جب ان سے کہا کہ اگر میں بیٹا ہوتی تو آپ مجھے بھیجتے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تم پہ ویسا ہی فخر ہے، بلکہ یہاں تک نہیں، بلکہ جب لوگوں نے ریزسٹ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنی پوری جائیداد اپنی بیٹی کے نام لگانے، مطلب کیونکہ یہ ایک والد کا احساس ہوتا ہے، اور احساس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو شاید پیدا نہیں کیا جا سکتا. فلورش ہم کر سکتے ہیں ہر انسان میں، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ پھر جب وہ آپ اس کو ٹرانسلیٹ، بیسکلی ہم لوگوں کو جو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے فیملی اسٹرکچرز جو ہیں وہ ہمارا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، اور اب انفارچونیٹلی ان چیزوں کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے، لیکن یہ جو اسٹرکچرز ہیں دے نیڈ ٹو بی پروٹیکٹیڈ. اب میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ جب میں ریجنل کمشنر تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ ریجنل کمشنر از اے جاب جو کہ ایکویولنٹ ہوتی ہے گریڈ 21 کی. اب جس کے پیچھے میں نے ونسر کاسل کا انویٹیشن ٹرن ڈاؤن کیا جو میرے دل کے بہت قریب تھا، جو کہ میرے لیے بہت اہم تھا، اور جس پوسٹ کی وجہ سے جو مجھے ایک اپرچونیٹی دے رہی تھی کہ میں اتنا زیادہ کام کر سکوں، ریچ آؤٹ کر سکوں، تو میں نے اپنی پوسٹ سے ریزائن اپنی والدہ کی تیمارداری کے لیے کیا تھا. صحیح. تو میری والدہ بیمار پڑ گئی تھی اور ان کو لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو میں نے 2 سیکنڈ سوچا بھی نہیں، اینڈ آئی ریزائن فرام مائی پوسٹ. اور میں لوگ سوچتے ہیں، جی لوگ سوچتے ہیں لیکن آپ نے نہیں سوچا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں نے، ظاہر ہے آپ کو تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے. ایک طرف میری والدہ جب ہاسپٹل میں تھی تو وہ بہت پراؤڈلی، حالانکہ وہ پتہ ہے آپ کو میران شاہ کنزرویٹو پراؤڈ گراؤنڈ، تو وہ پہلے خود ہی تھوڑا وہ خفگی ہوتی تھی کہ بچی ہے جو بھی، لیکن اب وہ ان کے لیے بڑا سورس آف پرائڈ تھا کہ میری بیٹی کمشنر ہے. تو ایک طرف وہ کہتی تھیں میری بیٹی کمشنر ہے، اور دوسری طرف مجھے کہتی تھیں تم پشاور تو نہیں جا رہی، کیونکہ وہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھیں. تو میں سمجھ گئی کہ میری ماں کو میری ضرورت ہے، تو میں نے کہا میں نہیں جا رہی. تو تھوڑا سا آپ کو دکھ ہوتا ہے، لیکن ریگریٹ ناٹ ایون فار اے سیکنڈ. وائی؟ بیکاز آپ کو اپنی پرائیورٹیز کلیئر رکھنی چاہیے. اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو جو ان کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک سیکنڈ ہے وہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہے. اور اس کا میں اکثر جب اپنے ارد گرد اپنے دوستوں کو بھی دیکھتی ہوں تو وہ چاہے اور مجھ سے بلکہ سینئرز بھی ہوں، چاہے ان کی عمر 50 سال ہو، چاہے ان کی عمر 60 سال ہو، چاہے ان کی عمر 40s میں ہو، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری ماں بڑی اچھی تھی، ہمارا والد بڑا اچھا تھا. لیکن دا کوشچن از کہ جب وہ زندہ تھے تو آپ کہاں تھے؟ تو آپ کو جب آپ کے پیرنٹس زندہ ہوں تو تب آپ
کو ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے، تو نہ کہ ان کے جانے کے بعد. تو میں آپ کو کہوں کہ میرے لیے جتنی امپورٹنس وہ پوسٹ تھی، ٹھیک ہے، جب گھر میں آپ بیٹھتے ہیں تو اس چیز میں اتنا گلیمر وغیرہ سارا کچھ اٹیچ نہیں ہوتا، لیکن میرے لیے ایکولی ریوارڈنگ تھا گھر پہ بیٹھنا، بلکہ اف ناٹ مور، کیونکہ جو بھی ٹائم میں نے گزارا اپنی والدہ کی تیمارداری کرنے کے لیے، ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے، اگر تو وہ میرے لیے ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ویلیوبل اور بہت زیادہ ریوارڈنگ رہا ہے. ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم جو ہے مہدی رباب صاحبہ سے جو ہے مزید باتیں کریں گے، اور وہ باتیں کریں گے جس کے بنیاد پر آج ہم نے ان کو جو ہے یہاں پر اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مہدی رباب مہدی صاحبہ. ان سے گفتگو کا جو ہے سلسلہ جاری ہے. ہم ان سے اب یہ جانیں گے کہ خواتین کے لیے انہوں نے کافی کام کیا، اور وہ یہاں پر خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے جو ہے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. خیبر پختونخوا میں 250 سے زائد جو ہیں وہ گھر آپ نے تعمیر کروائے ہیں. یہ خیال کیسے آیا، اور اس اپنے منصوبے کو مکمل کرنے میں مشکلات کیا تھیں، اور جب وہ مکمل ہوا تو پھر آپ کی جو ہے جو تاثرات تھے وہ کیا تھے؟ اس میں یہ تھا کہ جب یہ فلڈز آئے تھے تو اس وقت آئی واز دا ریجنل کمشنر آن ورک پلیس ہریسمنٹ اینڈ وومنس پراپرٹی رائٹس. تو یہ سیلاب وغیرہ کا دیکھنا کوئی میری جورسڈکشن میں تو نہیں تھا، لیکن جب بھی ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ غریب لوگ اور خواتین، تو ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس کمشنر کی کیا جورسڈکشن ہے. اب کیونکہ میں خاتون تھی تو انہوں نے مجھے ریچ آؤٹ کیا بغیر یہ جانے کہ یہ چیز میری جورسڈکشن میں نہیں آتی. تو جو میرے پاس پہلی ریکویسٹ آئی تھی ایکچولی وہ خواتین کے واش رومز کی تھی. کوئی تقریباً 4-5 علاقے جو دریا کے قریب تھے، جو سیلاب سے متاثر، تو کیونکہ میں خاتون تھی تو ان کا کمفرٹ لیول اس ایکسٹینٹ تک تھا کہ وہ اپنی بات کر سکیں، کہ انہوں نے یہی کہا کہ ہم ان کیمپس میں ہیں، مرد تو کہیں بھی جا سکتے ہیں، ہماری ڈگنیٹی وائلیٹ ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں. تو اب ہمارا کوئی NGOs وغیرہ سے بھی کوئی خاص تعلق نہیں تھا. تو جب ہم نے اس کی کاسٹ پتہ کرائی تو وہ کوئی 2-2 لاکھ 5-5 لاکھ کے زمرے میں آ رہی تھی. تو میں فارچونیٹلی میں نے ٹیم ٹرین کی تھی یوتھ والنٹیئرس کی، بیکاز میں آئی ریئلی بلیو ان یوتھ امپاورمنٹ آلسو. تو انہوں نے میری مدد کی، اور ہم لوگوں نے پھر یہاں پہ لوکل واش رومز بنوائے ایٹ ہاف دا کاسٹ 80,000 پہ، جن کے ساتھ 10 سال کی گارنٹی تھی. سو سب سے پہلے جہاں جہاں خواتین کی ضرورت تھی وہاں پہ ہم لوگوں نے واش رومز لگوائے. تو لیکن ان دا پروسیس آف ڈوئنگ دیٹ ہم لوگوں کو یہ معلوم پڑا کہ خاص طور پہ جو شابڑا کا علاقہ یا جو جندی اور کابل کے نزدیک علاقے تھے، وہاں پہ بہت بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھیں کہ یونائٹڈ نیشنز آئے گا، ایمنسٹی آئے گی، مختلف آرگنائزیشنز آئی تھیں، لیکن دا پیپل ور ٹوٹلی بائی دیم سیلوز. تو میرے پاس اس وقت اپنے فلیٹ کے کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ناک تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے ہم لوگوں کی، اور ہم نے کہا نہیں اس جگہ پہ ڈپلومیٹک انکلیو پہ نہیں، ادھر نہیں ادھر فلیٹ لینا ہے. اور وہ میرے پیسے پورے نہیں ہو رہے تھے انٹرسٹنگلی. تو ایک طرف میری ناک اتنی اونچی تھی کہ نہیں، مجھے معمولی جگہ ڈپلومیٹک انکلیو میں لینا ہے، ٹھیک ہے. تو اتنی دیر میں اب سیلاب، اور میں نے جب لوگوں کو دیکھا، اور میں نے جب بیواؤں کو دیکھا، اور میں نے فلڈ سٹرک لوگوں کو دیکھا، تو میری یہی سوچ تھی کہ یہ پیسے میں نے قبر میں تو نہیں لے کے جانے. تو پھر ہم لوگوں نے 250 ہومز بنوائے، اور میں نے یہی کہا کہ یہ جو لوگ ہیں ادھر ہی میرا گھر ہوگا. آئی لیو ان دا ہارٹس آف دیز پیپل. اور ان میں ایک چھوٹا سا گھر میں نے اپنا بھی اسی سائز کا. اور اس میں یہ بھی کہتی جاؤں کہ میری ایک رشتہ دار ہے،
in a personal capacity, she also massively supported me. تو بات پھر جب ہم لوگوں نے گھر کنسٹرکٹ کروا رہے تھے، کیونکہ ہمارا سب سے زیادہ پرائیورٹی یہ تھی کہ اس وقت سردیاں تھیں اور ان کی چھتیں گر چکی تھیں لوگوں کی، لائف اسٹاک ختم ہو چکا تھا، فصلیں تباہ ہو چکی تھیں. تو میری سب سے زیادہ پرائیورٹی یہ تھی کہ ان کو دے ہیو ٹو بی پروٹیکٹیڈ فرام دا کولڈ. تو میں نے کانٹریکٹر سے یہی کہا تھا کہ ان کے ونٹر سے پہلے کروا کر. اور تھوڑا سا مجھے یہ تھا کہ میری تھوڑی سی آرمی نما ٹریننگ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے دفتر میں بھی ہوئی تھی، کیونکہ ہمارا گورنمنٹ سیٹ اپ ہی تھا، لیکن وہ جو پاور کٹس اور وہ ہوتا ہے، تو اس سے آپ کو بھی جب بھی سردی کی شدت مجھے محسوس ہوتی تھی، میری انہی لوگوں کی طرف سوچ جاتی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہوں گے جن کے سر پہ چھت بھی نہیں ہے. سو بہت خوشی کی یہ بات تھی کہ وی پٹ اے لاٹ آف پریشر، لیکن بیفور دا ونٹرز ارائیوڈ ان سب لوگوں کے شیلٹرز تعمیر ہو چکے تھے. اور پھر میں نے جب وہاں پہ میں وزٹ کرتی تھی تو مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی ایک انپیرللڈ ہاسپٹیلٹی تھی. تو جب بھی میں جاتی تھی تو وہاں پہ ایک لمبی تعداد بچیوں کی آ جاتی تھی اور وہ باریاں لگاتی تھیں ہاتھ پکڑنے کے لیے. تو میں کہتی تھی کہ نہیں، ان کو ایک سینس آف ڈائریکشن ملنا بہت ضروری ہے. تو وہاں پہ میں نے ان کے اسکول کی طرف بھی تھوڑی توجہ دی. میرے خیال سے ہمیں پورا کا پورا اسٹاف ان کا چینج اور ٹرانسفر کروانا پڑا تھا. وی میڈ دا اسکول فنکشنل آلسو. لیکن پھر ایک ہم لوگوں کی جو اٹینشن تھی وہ فلڈ افیکٹیز کی طرف تھی کہ جن کے گھر ٹوٹے ہیں وہ بنوانے ہیں. لیکن ایک دفعہ مجھے ایک غریب عورت نے اپنے گھر میں بلایا اور اس نے مجھے اپنا ہاتھ دکھایا اور اپنے میاں اس کا ڈفرینٹ ٹیبل تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ میرا ہاتھ پہ چھالوں سے بھرا ہوا ہے، ہم لوگ کہاں جائیں، تو غریب لوگ کہاں جائیں. تو پھر میں نے وہاں پہ ایک اسکل سینٹر تعمیر کروایا ود انٹینشن کہ ایک تو ان کی خواتین کی پازیٹیو ڈسٹریکشن ہوگی، اور دوسرا یہ کہ یہ ان کا انشاءاللہ ذریعہ معاش بنے گا. تو آپ نے خواتین کے اسکلز کے لیے سینٹر قائم کیا، اس میں کتنی خواتین جو ہیں وہ زیر تربیت تھیں اور وہ اب بھی چل رہے ہیں؟ جی، وہ ابھی صرف چل نہیں رہا بلکہ اب وہ ماشاءاللہ ایک پروڈکشن ہاؤس کی طرف جا رہا ہے. بیکاز اب انہوں نے پہلے دیکھیں ان کا یہ توجہ تھی کہ ان کو بچیوں کو بیسک سکلز سکھائیں. تو اس میں کریشیا کا کام، سلائی کڑھائی، وہ سارا کچھ. تو شروع میں وہ اس طرح سے امپاورڈ ہوئی کہ پہلے تو انہوں نے پہلی عید پہ سارے اپنے گھر کے کپڑے خود سیے، تو وہ بھی ایک قسم کی امپاورمنٹ تھی. پھر اس میں سے کچھ جو ہیں وہ پروفیشنل درزی بن گئے. تو اب یہ ہے کہ وہ کھدر پروڈکشن کی طرف جا رہے ہیں. تو ابھی کیونکہ بہت شروع کی بات ہے، اور ان دا پروسیس ان کو کیونکہ نیومریسی کی، بیسک ارتھمیٹک کی، یہاں تک کہ کلائمیٹ چینج کی بھی تربیت اس میں دی جاتی ہے. اور کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے کریشیا کا بھی کام کرنا ہے، کپڑے بھی بنانے ہیں، تو آپ کو بیسک سکلز کی، تو وہ وہاں پہ انفارچونیٹلی گاؤں میں جو بیسک میتھس ہوتا ہے اس کی بھی تعلیم اتنی خاص نہیں تھی. تو بیسک میتھس کی، بیسک چیزوں کی بھی، تو ایک تو سکلز اور ساتھ میں ان کی تعلیم کی طرف بھی اضافہ ہوا. تو اب جو ہے وہ کھدر پروڈکشن کی طرف جا رہے ہیں. تو ابھی یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیلاب زدگان سے متاثرہ لوگ تھے، آپ نے ان کو کام سکھایا، کام سکھانے کے بعد ان کو جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، اور آج وہ جو ہے اس معاشرے میں اپنا روزگار کما رہے ہیں اور عزت سے کما رہے ہیں. جی، اور اللہ مطلب اس وقت میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ پورا، کیونکہ وہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے، تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ سب کچھ وہاں پہ روزز، غربت ابھی بھی بہت ہے. لیکن جو ان کی بیسک ہیومن ڈگنیٹی کی ریکوائرمنٹ تھی، ہم نے شیلٹرز فوراً بنوا دیے، گھر فوراً بنوا دیے. پھر ہم نے ڈینگی کا اسپرے اور واٹر بورن ڈیزیزز کے اسپرے فوراً کروا دیے. ہم نے ان کے جو بیسک سٹرکچرز تھے ان کو اس واپس لانے کے لیے، کیونکہ میں نے 2 مسجدیں بھی وہاں پہ تعمیر کروائی، مطلب ایک مسجد شہید ہوئی تھی. اور دیکھیے مسجد کا ایک جو ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کمیونٹی بلڈنگ کی طرف بھی، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ مسجد کا جو بیسک مقصد ہوتا ہے دیٹ از دا نیبرہڈ پرنسپل آلسو. اللہ کی عبادت کریں لیکن آپ کو ایک دوسرے کا حال معلوم ہو، تو وہ کمیونٹی کی بلڈ کے لیے بہت زیادہ. تو
جو ان کی مسجد شہید ہوئی تھی وہ ہم نے دوبارہ سے اس کے اوپر کام کیا اور ایک نئے سرے سے مسجد نبوی کے طرز پہ ہم نے ایک نئی مسجد تعمیر کروائی. سو پھر اسکل سینٹر بھی. تو جو ان کا بیسک کام تھا, جو بیسک سٹرکچرز تھے ٹو ریہیبلیٹیٹ, وہ تو ہم نے کر دیے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ابھی بھی وہاں پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو غلط ہوگا, کیونکہ یہ سارے کافی غریب علاقے ہیں اور ہر جگہ پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, چاہے نوشیرہ ہو, چاہے چارسدہ ہو, ہمارے سارے علاقے. پاکستان میں عورت کمزور اور غیر محفوظ کیوں ہیں؟ میرے خیال سے آپ یہ ورلڈ اوور اگر آپ کہیں, اب آپ نے لفظ استعمال کیا ہے عورت, تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عورت جو ہے یہ خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے. آئی ٹرائی ناٹ ٹو یوز دیٹ ورڈ, کیونکہ اور انٹرسٹنگلی اس کا جو عربک کا مطلب ہوتا ہے آئی ول لیو دیٹ ٹو یو ٹو فائنڈ آؤٹ. تو یہ بھی ایک کافی ڈسگریسفل سا لفظ ہے جو کہ ہم نے خواتین کے اوپر ڈال دیا ہے, لگا دیا ہے. اور وومن جب آپ کہتے ہیں تو دیٹ آلسو مینس ہاف مین. تو یہ ایک تھوڑا سا ورلڈ اوور ایک ایشو رہا ہے کہ پہلے خواتین کو اپنی پراپرٹی سمجھا جاتا تھا. ایون ان انگلینڈ a couple of centuries ago they were considered to be a property. عرب کا معاشرہ جہاں پہ آپ پیدا ہوتے ہی درگور کر دیا جاتا تھا. تو پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فرام بینگ انہیریٹڈ لائک پراپرٹی دے ور گیون دا رائٹ آف انہیریٹنس. تو ایک ایولیوشن تو یونیورسل آیا ہے اور آنا بھی چاہیے. پھر جگہ جگہ پہ سفریجیٹ موومنٹس بھی چلیں جہاں پہ خواتین وانٹیڈ ٹو بی اے پارٹ آف دا الیکٹورل پروسیس. برطانیہ میں بھی ہر طرف ابھی صرف میرے خیال سے 1-2 سال کی بات ہوگی کہ خواتین کو ان کے ووٹ کا حق ملا ہے, خواتین کو اپنی پراپرٹی اون کرنے کا حق ملا ہے. ایکول پے ابھی بھی ایک ایشو ہے. اور سو دیز چیلنجز ایگزسٹ ایٹ این انٹرنیشنل لیول. لیکن میرا انٹرسٹ از ناٹ ٹورڈز اینی کائنڈ آف اے جینڈر بیٹل, بلکہ یہ کہ دے آر 52% آف دا پاپولیشن. اور جب بھی ایک جینڈر صحیح طرح سے پرفارم کر پائے گا تو دوسرے جینڈر کا بھی اسی میں بینیفٹ ہوگا. سو تبھی وومن رائٹس آر ہیومن رائٹس. اور اٹس ناٹ اباؤٹ کون زیادہ کمزور اور کون زیادہ طاقتور ہے, کیونکہ وہ بھی آپ اس میں بھی دیکھیں کہ اللہ کی ذات ناانصاف نہیں ہوتی. سو ویمن آر انٹرنلی اسٹرانگ اینڈ ایکسٹرنلی ویک, اینڈ مین آر ایکسٹرنلی اسٹرانگ اینڈ انٹرنلی ویک. دس از سم تھنگ دیٹ بایولوجی سیز. ٹھیک ہے. سو دا balance is there, but to create that balance in the society also is very important. کہ آپ کو اس وقت بہت زیادہ امپورٹنس دینی ہوگی about rehumanizing the other, چاہے وہ کوئی اور ریس ہو, چاہے وہ کوئی اور کلچر ہو, چاہے وہ کوئی اور ریلیجن ہو. ہمیں اس وقت آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہمارا جو ایکسیپٹنس لیول ہے اور جو ہمارے ٹالرنس لیولز ہیں وہ بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. ادرنگ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت ٹو ری ہیومنائز. آپ دوبارہ سے معاشرے میں کمپیشن, کیونکہ ایک وقت تھا جب کہ ہم فلرش کر رہے تھے, زمانہ جاہلیت سے باہر آ گئے تھے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی آپ اس رمضان میں بھی آپ نے کیا دیکھا ہوگا, کس قسم کی آپ واقعات دیکھ رہے ہیں کہ چارپائی لگانے پہ ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کر دی, قتل کر دی. ٹھیک ہے. اور یہ واقعہ ایک جگہ پہ نہیں ہوا, 2-3 جگہ پہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا امیڈیٹلی ان واقعات کی یاد نہیں آتی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی تو یہی کہتے تھے, کس بات پہ لڑائیاں ہوتی تھیں کہ اس تمہارے اونٹ نے پانی پہلے کیوں پی لیا, ایسی بات ہوتی تھی. تو یہ ہمارے لیے ایک
بہت ہی سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں, اور آیا کیا ہم ایز اے قوم اتنا ڈیٹیوریٹ کریں کہ ہم زمانہ جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں. تو اسی طرح سے خواتین کی بھی ہم جس طرح سے ڈیٹیوریشن, اور اس میں کوئی بھی, میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ ایک کوئی طبقہ ہے جو یہ کر رہا ہے, بس کبھی کبھی جو آپ کو ایلیٹ کی طرف سے مسوجنی نظر آتی ہے, دیٹ کین بی اوور ویلمنگ آلسو, کیونکہ وہ اس طرح کے مسوجنسٹ ہوتے ہیں جو مانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ مسوجنسٹ ہیں. سو اس طرح سے خواتین جو ہے دے آر 52% آف دا ورک آف دا پاپولیشن. تو ان کی تعلیم صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے کمانا ہے, ماں بھی کبھی بھی غلام ماں ایک لیڈر اور ایک صحیح انسان پیدا نہیں کر سکتی. ہمیں امپاورڈ مائیں چاہیے, اور ان کی تعلیم کی طرف سے بھی, اور ان کا جو, اگر آپ نے آج کل کی آپ اقتصادی بحران کو دیکھ سکتے ہیں, اگر آپ نے حلال کی روزی کمانی ہے تو اکثر خواتین کو بھی کام کرنا پڑتا ہے. اگر اب کوالیفائڈ خواتین ہیں تو ان کو بھی کام کرنا پڑتا ہے. لیکن اس معاشرے میں اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ مائنڈ سیٹ لے کے چلتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی خاتون گھر سے باہر نہ نکلے, وہ کمائے نہ, ہم تو مرد ہیں ہم کمائیں گے. اس سوچ کو ہم کیسے بدلیں گے؟ تو کیا وہ کما رہے ہیں؟ کیا وہ کما رہے ہیں؟ کیا وہ حلال کی روزی اپنے بچوں کو اگر وہ کیا دے پا رہے ہیں؟ کیونکہ میں ایسا نہیں دیکھ رہی ہوں. ایسینشلی آئی وڈ سے کہ وی آر ناٹ اباؤٹ چینجنگ دا, ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے ایک مرد کی یہ سوچ ہونی کہ وہ اپنی بیوی کے لیے پرووائڈ کرے گا, لیکن کیا ریالٹی یہی ہے؟ جب ہم رشتے دیکھنے جاتے ہیں بچوں کے تو ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا باپ کتنا کماتا ہے, دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ اسی طرح, یا پھر اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خاتون خود کما سکتی ہے کہ نہیں کما سکتی. اب تو یہ زیادہ دیکھا جا رہا ہے. تو یہ پرووائڈنگ والی سوچ جب آپ ریئل ایسپیکٹ میں دیکھتے ہیں تو انفارچونیٹلی اب ایسی کوئی سوچ رہ نہیں گئی. تو پھر آپ نے کیا خواتین کو جو کہ اس وقت ان کا کام کرنا وہ اپنی لپسٹک پاؤڈر کاسمیٹک کے لیے نہیں آ رہی ہیں, آپ کام کرنا ان کی بھی ویسے ہی ضرورت ہے جیسے کہ آپ کی ہے. تو کیا آپ ان کو پبلک اسپیئر میں ایک رسپیکٹیبل جگہ دیں گے؟ کیا آپ ان کو انسان سمجھیں گے؟ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ غیرت کبھی چینج نہیں ہوتی, لیکن اس کا معیار بھی چینج نہیں ہونا چاہیے. کہ غیرت اس بات میں ہے کہ کسی کی بھی ماں, بہن, بیٹی یا کوئی بھی عورت اگر آپ کی موجودگی میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے تو آپ ایک اچھے انسان ہیں. اور اگر کوئی بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی چاہے کوئی فزیکل حرکت ہو, چاہے آپ کے الفاظ ہوں یا چاہے آپ کی نظریں ہوں, کوئی دیکھ کے اپنے آپ کو غیر محفوظ اور اپنا راستہ بدل لے تو پھر بھی آپ کو سوچنا چاہیے اپنے کردار پہ کہ آپ کس قسم کے. تو دا ایشو از کہ جو ہماری اتنی پاپولیشن ہے, 52% آف دا پاپولیشن, دے آر این امپورٹنٹ سورس. ان کا پوٹینشیل کو پروٹیکٹ کیسے کیا جائے, ان کو پروموٹ کیسے کیا جائے, اینڈ دیٹ دے شوڈ بی ایبل ٹو ورک ٹو دیئر فل پوٹینشیل. پاکستان میں جو ہراسمنٹ کیسز ہیں ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. کیا وجوہات ہیں کہ اس کی روک تھام کے لیے کوئی سنجیدگی سے سامنے نہیں آ رہا, کوئی کام نہیں ہو رہا, اور بیشتر جو خاتون ہیں جو گھروں سے نکلتی ہیں اپنی نیڈ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, وہ لوگوں کے منفی رویوں کی وجہ سے واپس گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں. تو اس چیز کو ہم کیسے لے کے, کیونکہ اس چیز پہ کوئی بات بھی نہیں کرتا. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو دبا دیا جاتا ہے, نہیں باپ کو مت کہنا. اب ایک بچی ہے وہ اسکول جا رہی ہے, اس کو لڑکے تنگ کر رہے ہیں, وہ آگے ماں سے اس کا اظہار کرتی ہے, ماں کیا کہتی ہے, نہیں بھائی کو نہیں کہنا, باپ کو نہیں کہنا, مسئلہ ہو جائے گا. اس کی آواز دبا دی جاتی ہے. ہوتا کیا ہے, اس کو اسکول سے کالج سے چھڑوا کے گھر بٹھا دیا جاتا ہے. اسی طرح جو جابس کرتی ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو کیسے ہم اس چیز کو بدلیں گے, یا اس چیز کو کیسے ہم اٹھائیں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو, لوگ اس چیز پر بات کریں؟ بات کوئی نہیں کرتا اس پہ. دیکھیں, جو ایک بیسک ہم لوگوں کی کنڈیشننگ ہو گئی ہے پرابلمس کی طرف سوچنے کی طرف, تو ہم پرابلمس ایکسپریس کر دیتے ہیں لیکن کبھی بھی ان کے سلوشنس کی طرف نہیں جاتے. تو بہت سارے ایسے فورمز بنے ہوئے ہیں, اور جب بھی ہم اب آپ دیکھیں کہ اور میں کہوں گی کہ اس کا جو سلوشن ہے وہ میڈیا میں آپ جیسے افراد ہیں, کہ آپ یہ واقعیت
تو ان گنت ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا سلوشن کہاں ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے. ان فورمز کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے جو کہ ایگزسٹ کرتے ہیں خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے. تو آپ کو پتہ ہے کہ صوبائی محتسب کا بھی ادارہ ہے، وفاقی محتسب کا بھی ادارہ ہے، اور یہ وہ ادارے ہیں جو 2010 میں سیٹ اپ کیے گئے تھے. اور پولیس کے پاس بھی جینڈر پروٹیکشن یونٹس ہیں، FIA کے پاس بھی سائبر بولنگ کو کنٹرول کرنے کے سائیکولوجیکل کتنا المیہ ہے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. خاتون پولیس اسٹیشن نہیں جا سکتی. خیبر پختونخوا کے ایک IG تھے ناصر خان دورانی صاحب، فوت ہو گئے. ان کے دور اقتدار میں جب وہ IG تھے تو انہوں نے ہر تھانے کے اندر خواتین کے لیے الگ ڈیسک بنایا. جب وہ ریٹائرڈ ہوئے وہ چیزیں ختم ہو گئی. تو ظاہری بات ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ فورم تو ہیں لیکن وہاں تک رسائی جو ہے وہ کیسے ممکن ہوگی؟ تو اب اگر آپ کی میرے ساتھ ملاقات پہلے ہوئی ہوتی تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ ہم لوگوں نے پورا صرف جینڈر اب ہر پولیس اسٹیشن میں جینڈر کے بھی علیحدہ سے یونٹس ہیں جو خواتین کی بات سنتے ہیں. اور ہمارا جو ادارہ تھا وہاں پہ بھی دا پرپز آف ہیونگ اے وومن کمشنر واز کیونکہ وہ خواتین زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں ایک خاتون سے بات کرتے ہوئے. تو آپ کو پتہ ہے یہ میں آپ کی بات ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ خواتین میں ایک بہت بڑی جھجک ہوتی ہے کہ جب وہ سرکاری دفتر میں جائیں گی تو وہ زیادہ ہیوملیٹ نہ ہو جائیں یا ان کی بات کوئی سنے گا کہ نہیں سنے گا. تو وہ میرے پاس ایک ٹیسٹمنی پڑی ہوئی تھی کہ ہم لوگوں نے اپنا جو دفتر کا ماحول تھا وہ ایک تو بھی کٹ ڈاؤن آل دا پروٹوکالس. ہم نے کہا تھا کہ جو کمپلیننٹس آتے ہیں میں نے لا آفیسرز جو میں نے والنٹیئرس ٹرین کیے تھے ہم نے کہا تھا کہ ہم ان کے نوکر ہیں، وی آر دیئر سرونٹس. ٹھیک ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک ٹیسٹمنی میں ایک خاتون نے کہا تھا کہ مجھے وہ پہلے اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آئی تھی ہمارے دفتر میں کمپلین کرتے ہوئے، اور اکثر وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آتی تھی بلکہ اپنی فیملی میں اور بھی لوگوں کو لے کر آتی تھی. تو اس کے بعد پھر وہ اکیلی آتی تھی ہمارے دفتر میں. تو جب اس کو انصاف ملا تو اس نے کہا کہ میں اتنا اپنے آپ کو سیف محسوس کیا ہے جیسے کہ میں اپنی ماں کی گود میں ہوں. تو ہم نے ان کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کانفیڈنس بلڈنگ کریں اور آپ کو پتہ ہو کہ وہ سیفلی آ کے اپنی بات کر سکتے ہیں. اور ہم بڑا سیفلی سنتے تھے کہ ہم نے اس ایشو کو آگے لے کے جانا ہے، نہیں لے کر آنا، ہماری جورسڈکشن ہے کہ نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ آپ کے پروگرام کے تفصیل سے بھی میں کہہ سکتی ہوں کہ دیکھیں فورمز اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سائیکولوجیکل ہیراسمنٹ ہو رہی ہے، جیسے آپ کی آن لائن کوئی بولنگ کر رہا ہے، کوئرشن کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، تو ادارہ ٹو گو ٹو از FIA. اگر آپ کی اسٹریٹ پہ ہیراسمنٹ ہو رہی ہے یا اگر آپ کا مارکیٹ پلیس ہے تو دا پراپر پلیس ٹو گو اینڈ رپورٹ اٹ وڈ بی دا پولیس. اور اگر آپ کی مقام کار پہ یا پھر اگر آپ کسی ایجوکیشن پہ آپ تعلیم لے رہے ہیں اور اگر آپ کہیں کام کر رہے ہیں تو پھر ورک پلیس ہیراسمنٹ ہو رہی ہے تو اس پہ آپ صوبائی محتسب کے پاس بھی جا سکتے ہیں، وفاقی محتسب کے پاس بھی جا سکتے ہیں. تو لائک یو سیڈ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ایوری تھنگ از ویری روزی اور بہت، لیکن دا پرابلم از پھر ہم نے جو کیا، میری جو ایک کنٹریبیوشن تھی وہ یہ تھی کہ وی بلڈ اے اسٹرانگ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ. ہم لوگوں نے کانٹیکٹ یعنی کہ ہم لوگوں نے کیونکہ اکثر جو لوگ سائل بن کے آ رہے ہوتے ہیں ان کو تسلی نہیں ہو رہی ہوتی تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون سا فورم ان کے لیے ہے کون سا نہیں ہے. تو ہمارا یہ ایم ہوتا تھا کہ جو بھی ہمارے دفتر میں داخل ہو جائے ہم اس کو ریسپیکٹ دیتے تھے. تو فرض کریں کہ وہ ہمارا فورم نہیں بھی ہوتا تھا تو ہم نے MOU سائن کرائے FIA کے ساتھ، ہم نے MOU سائن کیا پولیس کے ساتھ، بلکہ پولیس میں تو ہم ان کو یہ بتا دیتے تھے کہ جی یہ ہماری جورسڈکشن میں نہیں ہے لیکن جس گورنمنٹ کے ادارے کی جورسڈکشن میں ہے ہم ان کو فون کر دیں گے اور آپ کا کیس فالو اپ کروائیں گے. اور پھر اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ لنک ٹو ڈیولپ بٹوین گورنمنٹس، کیونکہ کبھی کبھی گورنمنٹ کے اداروں کو بھی نہیں پتہ ہوتا اباؤٹ دیئر سسٹر آرگنائزیشنس. اور اس کے علاوہ اپارٹ فرام دا جینڈر پروٹیکشن یونٹس ہم لوگوں نے جو ٹریننگ کی ہم نے مین اسٹریم پولیس کی بھی کی، جس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے مین اسٹریم آفیسرس کو بھی کہ کون سا سیکشن لگے گا، کیونکہ ہمارے جونیئر لیول کے
افسران جو ہوتے ہیں ان کو بھی اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہوتی, دفعات کا پتہ نہیں ہوتا. تو 502 کے بارے میں, ورک پلیس ہراسمنٹ کے بارے میں ریلیونٹ سیکشنز, FIA کے جو ریلیونٹ سیکشنز ہوتے تھے, ہم نے مین اسٹریم پولیس آفیسرس کو بھی ٹریننگ پرووائڈ کی, اور اس کے بعد ہم لوگوں نے FIM میں بھی جا کے ٹریننگ دی. تو وی بلڈ اسٹرانگ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹ آلسو. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ ایوری تھنگ از ویری روزی, لیکن جب تک آپ سسٹم میں بھی, آپ سسٹم کو بھی تبھی امپروو کر سکتے ہیں جب آپ سسٹم کا یا تو حصہ بنے, یا یو بیکم اے پارٹ آف دا سسٹم, یا پھر یو کم اینڈ ورک ود دا سسٹم, یا ایٹ لیسٹ رپورٹ, تاکہ ان میں بہتری آ سکے. لیکن اگر یہ ادارے بنے ہوں گے اور ان کو کوئی جا کے رپورٹ ہی نہیں کرے گا, ان کی طرف کوئی کمپلین ہی فائل نہیں کرے گا. لیکن ادارے تو بہت ہے پاکستان میں, کام کوئی نہیں کرتا. اس طرف ہم کیسے جو ہے ان کو مائل کریں گے؟ اب دیکھیں کہ آپ جو ہے نا کسی ساحل کی درخواست پہ, بہت سارے ایسے کیس میرے سامنے پڑے, مثالیں میں بہت سارے ایسے کیسز کا جو ہے عینی شاہد ہوں کہ لوگ اپنے جائز کاموں کے لیے جاتے ہیں اور ان کو ایکسیس نہیں ہوتی. وہی بات ہے, پھر آگے جو ہے ایک ہی عدالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ عدالت ہے اللہ کی, اور اللہ سے وہ اپنے انصاف کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارا بھی کہیں ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو آگے ٹھیک کر سکیں. دیکھیں, بہت جلدی میں آپ کو صرف اپنا آئی کین اسپیک فار مائی سیلف. مجھے تو, میں ایک ٹوٹی ہوئی کرسی کے اوپر آ کے بیٹھی تھی, کہنا نہیں چاہیے, لوگ اکثر کہتے بھی ہیں کہ میڈم نہ کہو, لیکن دیٹ واز اے فیکٹ. ہمارے گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے, اور میں نے ملکہ برطانیہ کا انویٹیشن ٹرن ڈاؤن کیا تھا اس ٹوٹی ہوئی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے, کیونکہ جب میں اس ٹوٹی ہوئی کرسی پہ بیٹھی تھی تو مجھے پتا تھا کہ یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اور میں آپ کو بتا دوں کہ شروع کے جب دن تھے تو اس دفتر کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو ہمارے پاس ایک بہت چوائس تھی کہ ہم بیٹھ جائیں اور کہہ دیں کہ جی کمپلینٹس نہیں آ رہی, ہم کیا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو ہماری کرسی کے ساتھ جھنڈا لگا ہوا تھا وہ ہمیں پرومپٹ کرتا تھا کہ اگر لوگوں کو ہمارے بارے میں نہیں پتا تو ہم لوگوں کو بتائیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت آسان ہے جج کرنا, لیکن اس وقت پراپرٹی کا بھی آپ کو پتہ ہے, اس کے اوپر بھی قتل و غارت ہو جاتے ہیں, اور ورک پلیس پروٹیکشن کی بھی جب آپ بات کرتے ہیں اس کے اوپر بھی. تو اگر آج آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں, اور ہمارے پاس بھی ہے زیرو فنڈنگ. 150 سیمینارز وتھ زیرو فنڈنگ, ایک ایسے ٹاپک کے اوپر جس کو ایک ٹیبو ٹاپک سمجھا جاتا تھا. ہم گئے, وی اسپوک ٹو دا پیپل, اور ہم نے کہا کہ لوگوں کو ہمارے بارے میں نہیں پتا تو ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں گے کہ وی ایگزسٹ. اور اس سے یہ ہوا کہ ہمارا کمپلینٹ, میرا دفتر بالکل بھرا ہوا ہوتا تھا کمپلینٹ سے. اور صرف یہ نہیں کہ پھر آپ کو کانفیڈنس بلڈنگ, یہ سو دا فرسٹ تھنگ واز پریونشن, کہ جب آپ جاتے ہیں کالجز یونیورسٹیز میں, وہاں پہ اویئرنیس پیدا ہوتی ہے, تو ظاہر ہے کہ ایسے, اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوتا ہے کہ انکوائری کمیٹیز ایگزسٹ کر رہی ہیں کہ نہیں, اگر کسی کی نہیں بھی ہوتی تھی تو وہ سیٹ اپ کر دیتے تھے. تو پریونشن از دا کی, اینڈ دین ایز فار ایز دا پیونیٹیو ایکشنز آر کنسرنڈ, یا پھر جہاں پہ امپلیمنٹیشن از کنسرنڈ, تو تب بھی ہمارا جو سکسیس ریشیو تھا انصاف دینے کا, دیٹ واز آلموسٹ 95%. تو 6 مہینے کی مدت میں میرے پاس کم از کم اگر 25 سالوڈ کیسز تھے, 25 ٹیسٹمنیز تھیں, تو آئی تھنک دیٹ از کوائٹ اے گڈ نمبر. تو آپ کے سوال کے جواب میں میں یہی کہوں گی کہ کم از کم ہر جگہ پہ میرٹ کو فالو کرنا چاہیے, اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بندے کی جو اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں, اس کا میرٹ ہے وہاں پہ بیٹھنے کا. اور ہمارے ملک میں اگر میرٹ کو فالو کرنا شروع کر دیا جائے, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کرسی پہ بیٹھ کے آئے تو ایز اے سٹیزن آف پاکستان آپ کا پورا حق ہے کہ آپ ان کے رائٹ آف انفارمیشن کا بھی دفتر ہے, آپ ان سے بھی معلومات لے سکتے ہیں. دیر آر سو مینی آپشنس جہاں پہ آپ چیکس اینڈ بیلنسز کریٹ کر سکتے ہیں کہ اف دا پیپل آر ناٹ پرفارمنگ ایز اے سٹیزن آف پاکستان, یو کین میک دیم پرفارم. ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد اپنی گفتگو کو یہیں سے جاری رکھتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو جاری ہے. اب رباب مہدی صاحبہ سے ہم یہ پوچھیں گے کہ جو ہراسمنٹ کیسز ہوتے ہیں اس کی مختلف اقسام ہیں, دفتری الگ ہے, گلی محلے کی الگ ہے, ایجوکیشن سیکٹر میں الگ ہے, ہر مختلف ہے.
کون سی ہراسمنٹ کے کیسز زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں اور جو اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں خصوصاً جو بچیاں ہیں یا خاتون ہیں تو ان کے ذہن کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ یہ آپ نے کافی سوال کر لیے ایک سوال میں. تو ٹو کٹ اٹ شارٹ, زیادہ تر ہمارے پاس جو کیسز آتے تھے وہ نرسز کے آتے تھے یا پھر اسٹوڈنٹس کے آتے تھے. اور ورک پلیس کا بھی آبویسلی دیکھیں, جب آپ کسی کو بھی ڈی ہیومنائزنگ بیہیویئر کریں گے, کسی کو بھی آپ ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ کریں گے یا اس کا ورک انوائرمنٹ ہاسٹائل کر دیں گے, تو ظاہر ہے کہ اس کے ایک لانگ لاسٹنگ امپلیکیشنز ایک سورس کے, ایک ورک سورس کے صرف ذہن کے اوپر ہی نہیں بلکہ ایک پوری کی پوری آرگنائزیشن کے اوپر پڑ سکتے ہیں. سو اٹس ناٹ کہنے کو صرف یہ ایک خاتون کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن وہ ایک پوری آرگنائزیشن کے, بیکاز واٹ وی بیسکلی وانٹ از کہ ہر ورک سورس جو ہے وہ اپنے فل پوٹینشیل پہ پرفارم کرے. اور اگر ان کو ذہنی سکون نہیں ہے اور وہ کھل کے پرفارم نہیں کر سک رہے ہیں اور ان کا ورک انوائرمنٹ آپ ہاسٹائل بنا رہے ہیں, تو نہ کہ آپ صرف ایک انڈیویجول کو بلکہ آپ ایک پوری آرگنائزیشن کو, ایک پورے ملک کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں. تو ہمارے پاس بس یہی ہوتا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وی ہیڈ اے نمبر آف یوتھ والنٹیئرز آلسو, تو ہم ان کو سائیکولوجیکل فیسیلیٹیشن بہت زیادہ کرتے تھے. بلکہ یہاں تک نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس ایک دفعہ ابینڈنمنٹ کا کیس آیا تھا, اور جو کہ میری جورسڈکشن میں نہیں تھا, تو میں اوبیسلی نام تو نہیں لے سکتی, لیکن پہلے ہم نے ان کو امپلوائے کیا, پھر اس کے بعد ہم نے ان کو انگیج کیا اور وہ خودکشی کرنا چاہتے تھے. خودکشی کرنا چاہتی تھی, اور ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے بچیاں پیدا کی تھیں, تو ان کو گھر سے بھی نکال دیا گیا سارا کچھ. تو اب آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کمشنر ہو اور آپ سو رہے ہیں اور رات کے 2 بجے آپ کو ایک میسج آ جائے کہ میں خودکشی کر رہا ہوں, تو آپ اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ بہت مشکل ہے. تو پھر میں نے ان کو تھوڑا سا کہا کہ آپ مجھ سے آ کے صبح مل لیں, اور میں خود بھی کوئی سائیکالوجسٹ تو نہیں ہوں, تو پھر لیکن آج وہ جو خاتون ہیں ان کو کم از کم 3-4 ملکوں سے انٹرپرینور آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے, اور ان کی اپنی اب ماشاء اللہ سے ایک چھوٹی سی اب انڈسٹری ہے. تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ کی جورسڈکشن میں یا آپ کے کام کا حصہ ہو. آپ نے زندگی میں جب کبھی کسی کا ہاتھ پکڑ لیا ہو, چاہے وہ کچھ اچھے الفاظ ہوں یا کسی کا آپ نے مشکل وقت میں ساتھ نبھا دیا ہو, تو آپ کو نہیں پتا کہ اس کے کیا فار ریچنگ افیکٹس ہو سکتے ہیں. رباب صاحبہ, ابھی آپ کی نظر سے ایک خبر گزری ہوگی, نوشہرہ میں ایک 2 دن کی بچی کو جو ہے وہ کسی نے قبر میں جو ہے اس کو دفن کیا, اور پھر ریسکیو کے ایک اہلکار آیا, اس نے اس کو وہاں سے ریسکیو کیا, اس کو بچایا. یہ 1400 سال پہلے ایسے واقعات ہوتے تھے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا, ان کے جو بنیادی حقوق تھے وہ ان کے سلب کیے جاتے, ان کو نہیں دیے جاتے تھے. ہمارا آخری آپ سے سوال ہے کہ ایسے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی ہمارے اس آج کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے, اور کیا جو ہے جو والدین ہیں جو اپنے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گی؟ دیکھیں, اس پہ تو ہم بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ انفارچونیٹلی ہم اگر زبانۂ جاہلیت کی طرف سوچ ہماری اگر جا بھی رہی ہے, تو ہمیں بہت زیادہ ایک سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ کس ڈائریکشن میں جا رہے, کہ ہم کیا انسان کو انسان سمجھ رہے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آج کل جنگیں جو سی ہیں وہ اونٹوں اور گدھوں کے اوپر نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, جنگیں کیسے ہو رہی ہیں؟ ڈرونز کے اوپر ہو رہی ہیں یا ویپنز کے اوپر ہو رہی ہیں. آج پاور کس کی ہے؟ پاور کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ. پاور از the power of one mind over another mind. تو آپ 50% اپنے ذہنوں کو کرش کر کے, ان کی سوچ کو سٹائفل کر کے, ان کو سفوکیٹ کر کے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ایکسیل کر جائیں گے. اور پھر فرام ریلیجس, مورل, لیگل پرسپیکٹیو آلسو آپ کو ہر مقام پہ یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کیا انسان کو انسان سمجھ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ مقام کار پہ یا کہیں بھی آپ کام کرتے ہیں,
تو ہمیں ایک ہاتھ سے ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے ہاتھ سے ہمیں اکثر ڈھول بجانا پڑتا ہے کہ ہم کام کریں. اپنے کام کو پروموٹ کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا؟ ایسے ہی ہے. خواتین اپنے کام کو پروموٹ کیسے کریں گی؟ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا فورم ہے, میڈیا پلیٹ فارمز ایک بہت بڑے فورمز ہیں, لیکن اس کے نیچے آپ جب کمنٹس پڑھتے ہیں تو اس سے کیا کمنٹس ہوتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کیا کمنٹس ہوتے ہیں؟ خواتین اگر اپنا کام بھی شیئر کریں تو نیچے کیا کمنٹس ہوتے ہیں؟ عجیب عجیب کمنٹس لوگوں نے کی ہوتی ہیں. نہیں, بیوٹیفل, سویٹ, کیوٹ. یہ بھائی تم کسی ٹافی کے نیچے کمنٹ کر رہے ہو یا کسی چاکلیٹ کے نیچے کمنٹ کر رہے ہو؟ ذہن کی کنڈیشننگ ایسی ہوئی کہ آپ نے اس کو کموڈیٹی سمجھ لیا, انسان نہیں. وہ اپنا کام پروموٹ کریے ویسے ہی جیسے آپ اپنا کام پروموٹ کریں. اس کو اپنا کام کا پروٹیکٹ کرنے کا پورا حق ہے. اور پھر جب آپ نے ابھی زندہ درگور کرنے کی بات کی تو اس میں بھی ہمیں صرف فرام اے لیگل پرسپیکٹیو تو یہ آبویسلی خواتین کی پروٹیکشن چاہے ورک پلیس میں ہو, یہ ان لا ہے دیٹ دے ہیو ٹو بی پروٹیکٹیڈ, رائٹ. اسٹریٹ پہ ہو, ان لا ہے دیٹ دے ہیو ٹو بی پروٹیکٹیڈ. تو لیگل پروٹیکشن تو انفینٹیسائڈ از اے ویری بگ کرائم درگور کرنا, لیکن پھر ہمیں دوبارہ سے اپنی فرام دا ریلیجس پرسپیکٹیو آلسو اپنی ہستیوں کو یاد کرنا ہوگا کہ کیا جب آقا مدنی آئے تھے تو انہوں نے کون سا ریولیوشن لے کر آیا تھا کہ جن کو انہیریٹ کیا جا رہا تھا پراپرٹیز سمجھ کے, ان کو آقا مدنی نے رائٹ آف انہیریٹنس دیا. اور بی بی خدیجہ کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو منتھ ہے اس میں بی بی خدیجہ کی بھی وصال ہے, اور ان کو بھی ایز اے وائف آف پروفٹ یاد کیا جاتا ہے, لیکن ان کی کنٹریبیوشن آپ کو پتہ ہے کہ بہت اہم یہ تھی, بہت بڑی تجارت کرتی تھی عرب کے اندر, تجارت کرتی تھی ملٹیپلائی. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت عرب معاشرے میں, اور یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب ان کی شادی ہوئی, تو عرب معاشرے کی خواتین کے پاس ایک چوائس ہوتی تھی کہ جب ان کی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو یا تو وہ اس کو اپنے خاوند کے حوالے کر دیں جو ان کو زندہ دفن کر دیتا تھا, یا پھر در خدیجہ پہ لے جائیں جہاں پہ ان کا سب سے بڑا ریفیوج تھا, جہاں پہ وہ ان بچیوں کی کفالت کرتی تھیں رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کے ساتھ. تو ہمیں اپنی ہسٹری کو بھی پڑھنا چاہیے کہ کیا ہماری ہسٹری, ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم انسان کے پیدا ہوتے ہی اس کو انسان نہ سمجھیں اور ہم اس کو زندہ درگور کر دیں, یا پھر یہ کہ ہم ایک انسان کو صرف اس کی پیدائش کاؤنٹ ہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ وہ ویلیو اور سیلیبریٹ بھی ہونی چاہیے. ناظرین بہت شکریہ. رباب مہدی صاحبہ نے آج جو گفتگو کی وہ انتہائی حساس ٹاپک ہے. یہ صرف پاکستان خیبر پختونخوا نہیں بلکہ ورلڈ وائز میں اگر بات کی جائے تو یہ ایک اہم ایشو ہے. یقیناً اس پر بات کی جانی چاہیے, اس پر بات ہونی چاہیے, لوگ جو ہیں اس کی آواز بنیں, لوگ اس حوالے سے آواز بلند کریں, کیونکہ بہت سارے ایسے ہم نے گھرانے دیکھے ہیں جہاں پہ بچیاں, بہنیں, بیٹیاں جو ہیں وہ تعلیم سے محروم ہو جاتی ہیں, وہ نوکری نہیں کر پاتی کیونکہ یہ ہراسمنٹ جو ہے وہ ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیتا. آج کا ہمارا یہ ٹاپک آپ کو کیسے لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے گا. والسلام.